پیارے دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہانی دو شکاری کے پارٹ 4 میں کہ پاولی کی بڑے جنگل میں جانے کی ضد ان دونوں کو کن مشکلات سے دوچار کرے گی کہ وہ بڑے جنگل کے اتنے قریب پہنچ کر تو ہرگز واپس نہیں جائے گا، کیونکہ واپس جانا اس کی بہادری پر ایک بدنما داغ ہوگا۔ ویسے بھی مجھے بندروں کے بادشاہ نے بتایا تھا کہ اس جنگل میں ہرن بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، جن کے شکار کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ گونو آگاہ تھا کہ پاولی اس سے حسب عادت جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ جنگل شیروں کے لیے مشہور ہے، ہرنوں کے لیے نہیں۔ گونو کو پاولی کی ضد کے آگے ایک بار پھر ہار ماننا پڑی اور وہ آگے بڑھتے گئے۔ چلتے چلتے دوپہر کے وقت وہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ ابھی وہ جنگل کے ابتدائی حصے میں ہی تھے کہ شیروں کی چنگاڑتی اور گھن گرج سے بھرپور خوفناک اور دل دہلا دینے والی آوازوں نے ان کا استقبال کیا۔ وہ دونوں شکاری تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی بہتری اسی میں ہے کہ جلد از جلد کسی اونچے درخت پر مچان یعنی چھپ کر بیٹھنے کی جگہ بنا لی جائے، تاکہ درخت کی مضبوط تنے دار شاخوں پر آسانی سے بیٹھا جا سکے اور وہ شیروں کی نگاہوں سے اوجھل رہیں، تاکہ شیروں سے محفوظ رہا جائے، قبل اس کے کہ شیر انہیں آ دبوچیں اور شکار کر لیں۔ اس مقصد کے لیے دونوں نے ایک قریبی درخت کو منتخب کیا اور فوراً اس پر چڑھ کر اس کی گھنی اور لمبی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بروقت درخت پر چڑھ گئے تھے، وگرنہ جلد ہی دو بڑے بڑے شیر درخت کے عین نیچے آن موجود ہوئے۔ شاید شیروں کو وہاں اپنے قریب انسانی خوشبو محسوس ہو رہی تھی کہ وہ وہاں سے جانے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے دونوں شیر پہرا دے رہے ہوں۔ دن ڈھلنے لگا، حتیٰ کہ رات کی تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی، مگر شیر ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ایسے لگتا تھا کہ دونوں شیر اپنی بھوک مٹانے کے لیے ان دونوں شکاریوں کو اپنا شکار بنانے کے انتظار میں ہوں۔ بھوکے تو پاولی اور گونو بھی تھے، جن کے اپنے پاس کھانے اور پینے کو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ راستے بھر اپنے اطراف لگے درختوں کے کچے پکے پھلوں پر گزارا کرتے آئے تھے، اور اب جنگل میں ان پھلوں کا امکان بھی باقی نہ بچا تھا، کیونکہ جس درخت پر وہ پناہ لیے ہوئے تھے وہ اور اس کے ارد گرد اگے ہوئے تمام درخت عام جنگلی درخت تھے، جن پر کوئی پھل نہ اگ سکتا تھا۔ جبکہ درخت کے نیچے موجود شیروں نے اس امکان کو تو بالکل ہی ختم کر دیا تھا کہ وہ نیچے اتر کر کسی پھلدار درخت کو تلاش کر کے پھل توڑ کر کھا سکیں۔ مزید برآں اب رات کا اندھیرا مکمل طور پر پھیل چکا تھا، لہٰذا درخت سے نیچے اترنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ دونوں نے سوچا کہ صبح تک یہ دونوں شیر مایوس ہو کر جنگل واپس چلے جائیں گے، تو وہ نیچے اتر کر کوئی پھلدار درخت تلاش کریں گے۔ مگر افسوس، سب کچھ پاولی اور گونو کی سوچ کے برعکس ہوا۔ صبح ہو گئی مگر شیر اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ساری رات پاولی اور گونو نے شیروں کی وجہ سے جاگتے ہوئے گزاری تھی کہ کہیں گہری نیند میں ہونے کی صورت میں وہ درخت سے گر کر شیروں کا نوالا نہ بن جائے۔ اوپر سے بھوک نے دونوں کو بے حال کر رکھا تھا، جبکہ درخت کے عین سامنے اور نیچے بیٹھے شیروں نے بھی انہیں خوفزدہ کر رکھا تھا۔ نیند، خوف اور بھوک سے بے حال گونو اور پاولی کے لیے اب آخری حل یہی رہ گیا تھا
کہ شیروں پر تیروں کی بوچھاڑ کی جائے جس سے وہ زخمی ہو جائیں اور حرکت کے قابل نہ رہیں یا پھر تیر لگنے سے شیر مر جائیں اور گونو اور پاولی کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ تیر چلانے کا فیصلہ کرتے ہی دونوں نے اپنے اپنے تیر کمان میں ڈالے اور دونوں نے شیروں کا بیک وقت نشانہ لیا۔ تیر لگتے ہی دونوں شیر زخمی ہو گئے اور گھنے جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ اس پر گونو اور پاولی نے سکھ کا سانس لیا اور درخت سے نیچے اترنے کی تیاری کرنے لگ گئے۔ ابھی وہ درخت سے نیچے اتر بھی نہ پائے تھے کہ 4 مزید شیر نمودار ہو گئے جس نے دونوں کے اوسان خطا کر دیے۔ اب تو درخت سے نیچے اترنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ نیچے اترنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ واپس مچان میں بیٹھ کر دوبارہ تیر اور کمان سنبھالی اور نئے آنے والے 4 شیروں کو اپنے تیروں کے نشانے پر لیا۔ دونوں کے کچھ تیر خطا ہوئے اور کچھ نشانے پر بیٹھے۔ ایک شیر تو وہیں ڈھیر ہو گیا جبکہ باقی شیر زخمی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ خوش ہوئے کہ ان کی تدبیر کارگر ہوئی اور وہ ایک شیر کو مار کر اور باقی 3 کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ابھی وہ انتظار کر رہے تھے کہ بھاگ جانے والے شیر وہاں سے دور جنگل میں چلے جائیں تاکہ وہ درخت سے نیچے اتر کر محفوظ رہیں، مگر انہیں یہ موقع میسر نہ آ رہا تھا۔ گونو اور پاولی کے ساتھ عجیب تماشا ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی درخت سے نیچے اترنے کا سوچتے تو کہیں نہ کہیں سے کسی شیر کی گرجدار گراہٹ سنائی دے جاتی اور وہ اپنا ارادہ ملتوی کر کے وہیں سہم کر درخت کے اوپر اپنی جگہ جم جاتے، حتیٰ کہ دن بھر ایسا ہی چلتا رہا۔ اب بھوک و پیاس کی شدت نے دونوں کی حالت غیر کرنا شروع کر دی تھی، مگر جان جانے کا خوف تمام چیزوں پر حاوی آ رہا تھا۔ دونوں کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ جنگل شیروں کی بہتات کے لیے بلا وجہ مشہور نہیں، یہاں تو صرف شیروں کا ہی بسیرا ہے اور یہ سب آدم خور شیر ہیں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر صورت الصبح ہی یہاں سے بھاگ نکلیں گے، بیشتر اس کے کہ مزید شیروں کا سامنا ہو، مگر اب حالات ان کے قابو میں کہاں تھے۔ ان کو درخت پر بیٹھے دوسری رات تھی۔ ہر سو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن درخت سے نیچے اترنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ابھی بھی ایک شیر دور اندھیرے میں کھڑا ان کی طاق میں تھا۔ گونو اور پاولی محسوس کر رہے تھے کہ جنگل میں وہ آ تو گئے تھے، مگر اب واپسی ان کے اختیار میں نہ تھی اور پاولی کی بے جا ضد نے دونوں کو مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ رات پھر دونوں کی جاگتے گزری۔ بھوک، نیند، خوف اور گھبراہٹ سب چیزیں مشترکہ طور پر ان پر طاری تھیں، بلکہ سونے پر سہاگا اب تو ان کے ترکش کے سارے تیر بھی ختم ہو چکے تھے، حتیٰ کہ اپنے دفاع کے لیے ایک تیر بھی باقی نہ بچا تھا۔ کہانی دو شکاری کا لاسٹ پارٹ 5 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔